بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور جو بھی یفعلو وہ کریں من خیرن کوئی نیکی فاپس لن ہرگز نہیں یکفروہ اس کی ناقدری کی جائے گی واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو انا بے شک الذین وہ لوگ جو کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے عنہم ان سے اموالہم ان کے مال ولا اور نہ اولادہم ان کی اولادیں من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں الناری آگ کے ہم وہ فیہا اس آگ میں اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ جو بھی کوئی نیکی کریں گے ہرگز اس کا انکار نہ کیا جائے گا واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتے ہیں ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں اللہ سے بچانے کے لیے یا اللہ کے سامنے ان کے مال اور ان کی اولادیں کچھ کام نہ آئیں گی وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 115 ہے جس میں اللہ رب العزت اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں یاد رکھیے یہ جو تعریف بیان کی جا رہی ہے یہ صرف اس صورت میں ہے جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے دین کو اختیار کر لیتا ہے ایک دو تفاسیر میں نے پڑھ کے گزشتہ آیت مبارکہ میں جو بات میں نے کی تھی کہ یہ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل کتاب سے مراد صرف اہل کتاب ہیں جو تعریف اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے یہ اوورال اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے لیکن جو میں نے آج دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ بات درست نہیں ہے کیوں کہ جب کوئی بھی اہل کتاب اتنا نرم دل ہوگا یہود و نصارہ میں سے کہ اس کو یعنی کہ دین کی فکر ہوگی آخرت کی فکر ہوگی اور یعنی کہ ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ضرور اسلام کو قبول کر لے گا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے اور کنسپٹ جو میں نے گزشتہ آیت مبارکہ میں کہا تھا اس کو چینج کر لیجئے کیونکہ وہ نہیں مجھے لگ رہی وہ بات صحیح کیونکہ اب اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام شرط ہے کسی بھی کام کے اچھا ہونے کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ دنیا میں یا ہم آگے والی 2-3 آیات میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو میری یہ بات آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ اگر وہ نرم دل بھی ہیں اچھے اخلاق والے بھی ہیں چیریٹی بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور کوئی کسی کو تنگی تکلیف نہیں دیتے کسی قسم کی ان میں خامی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ دنیا میں آئے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے قرآن کریم کو نہیں مانا تو ان کی کوئی یہ خوبیاں کام کی نہیں ہوں گی کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر جو اہل کتاب کی خوبیاں بیان کی گئی تھی وہ ساری کی ساری ان اہل کتاب کے لیے تھی جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف اہل کتاب کو برا بلا نہ کہو یا صرف یہود و نصارہ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا جو مسلمان ہو گئے اور جس طرح سے وہ پھر کفر حالت جب اہل کتاب تھے صرف یہودی تھے یا عیسائی تھے جیسے وہ اچھے ہوتے تھے اب اسلام میں آنے کی وجہ سے وہ مزید اچھے ہو گئے تو اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر ملے گا
امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ اگر نہیں بھی ہوئی تو آج کی اگلی آیت مبارکہ میں بھی اور آئندہ آنے والی آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز اور زیادہ واضح اور کلیئر ہو جائے گی کہ کوئی انسان اگر مکمل طور پہ مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو وہ پھر جتنے مرضی وہ چیرٹیاں کر لے اور اچھے کام کر لے، اس کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ مزید 2-3 آیات سن لیں اچھی طرح سے، اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر نہیں آئی تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی وہ نیکی کریں گے پس وہ فلن یکفروا، اس نیکی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب پھر یہاں پہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا ہے، لیکن کیا صرف اہل کتاب، کیا صرف یہودی اور عیسائی؟ نہیں، وہ یہودی اور عیسائی، وہ اہل کتاب جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اگر وہ اہل کتاب ہو کے اسلام قبول کر لیا تھا تو ان کے بارے میں اللہ پاک جب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی جو ہے وہ بلائی رد نہیں کی جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس سے انکار نہیں کیا جائے گا، تو ایک ایسا انسان جو پہلے سے ہی مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سچا اسلام قبول کرنے والا ہے، اسلام پر عمل کی کوشش کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، ان کی بھی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کریں اور فَلَن يُكْفَرُ، اس کی ناقدری کی جائے۔ یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا شخص، اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن کریم کو ماننے والا شخص اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہر نیکی کی قدر ہوگی۔ دیکھیں خیر یراہ شر یراہ، کوئی بھی نیکی انسان اگر دنیا میں کرے گا تو اس کو وہ دیکھ لے گا، ذرا برابر نیکی بھی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور ذرا برابر بھی گناہ کرے گا اسی طرح تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم دنیا کے سامنے جتنے نیک بن جائیں، جتنے پرہیزگار بن جائیں، جتنے جو دائی بن جائیں، جتنے لیکچرز دیتے رہیں، جو مرضی کریں، ہم اگر دوسرا دیکھنے والا ہمارے بارے میں جو رائے قائم کرے، لیکن اصل تو میرا رب جانتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون ڈرنے والا ہے، کون کوشش کرنے والا ہے، کون اپنی کوشش میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ بہت ڈر والی بات ہے کہ ہم دنیا کی نظر میں جو بھی ہوں، لیکن ہمیں اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں نیک ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات بڑی تسلی بخش ہوتی ہے، جن کو لوگ برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات انسان بڑی کوششیں کرتا ہے۔ اکثر عورتوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے سنا جاتا ہے، میں تو بڑی نیک ہوں، میں بڑی کوشش کرتی ہوں، میں بڑا بنا کے رکھتی ہوں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا، میں اتنا ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا۔ بھئی کوئی نہ جانے، کوئی جانے یا نہ جانے، رب کریم تو جانتا ہے نا۔ رب کریم کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون ڈرتا ہے، کون کس وجہ سے کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کو برداشت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ رب بڑے قدردان ہیں۔ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اسی سے پتہ چلا کہ میرے اللہ جی بڑے قدردان ہوں گے، اللہ کسی کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ گھبرائیے مت نیکی کرتے ہوئے، کسی کی باتوں کی وجہ سے ہرٹ مت ہوئیے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم کسی کی برے سلوک کو مجبوراً برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے ملا کے رکھنے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر اگر کوئی کسی قسم کی ایسی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ اس کی بڑی قدر فرمائیں گے، بڑا اجر دیں گے اس زندگی میں جہاں ایک ایک انسان نیکی کے لیے ترسے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اندر کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، کہ انسان کی اندر گہرائیوں میں نیکی ہو، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کون کس نیت سے، کس وجہ سے کر رہا ہے، کون تکبر کر رہا ہے، کون غرور کر رہا ہے چھوٹی سی نیکی کر کے، کون بڑی بڑی باتوں کو اگنور کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے نا، سب علیم، وہ جانتا ہے، بس اس کے سامنے صحیح بننا ہے، باقی کوئی جو مرضی کہے۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے جو بات میری آج کی آیت مبارکہ سے جو میں نے اپنا کل کی بات کو اپنا چینج کیا، یہ وجہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے اموال، ان کے مال، اموال مال کی جمع، ان کے مال انہیں کچھ کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد بھی انہیں کچھ کام نہیں آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر کوئی کافر، یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں ایک لحاظ سے، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ ان کو ان کی اولادیں، ان کے مال کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ تو اگر انہوں نے کوئی چیریٹی کر لی، کوئی نیکیاں کر لی، کوئی اچھائیاں کر لی، وہ بھی ان کی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ ایمان شرط ہے۔
ایمان شرط ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کافر ہیں انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، مال اور اولاد۔ ہم دنیا میں کیوں گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی بیسک جو جڑ ہے سب سے بڑی، وہ کیا ہے؟ مال۔ سب سے بڑی، سب سے بڑی ہمیں مال کی ہرس اتنی زیادہ ہے، اس قدر مال کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے کہ مال کی وجہ سے ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم؟ مال آنے کے لیے ہم لوگ یعنی کہ اپنے پیسہ آ رہا ہو، مال آ رہا ہو، کوئی جاب ہو، کچھ ہو، اس میں ہم خیانت کرتے ہیں، اس میں جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ مال کے لیے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں بہت زیادہ، مال کے لیے ہم لوگ جو ہے نا زکوٰۃ لے لیتے ہیں بہت زیادہ، مال کے لیے ہم قربانیاں لے کے کھا لیتے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ مال ایسی چیز ہے، لیکن یہ مال ہم جمع کر کر کے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم سب نے دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے، کتنے لوگ ساری زندگی مال جمع کرتے ہیں، کبھی حلال کرتے ہیں، کبھی حرام ہوتا ہے۔ ہر ایک نہیں حرام کرتا ہے، کچھ لوگ حلال مال بھی کماتے ہیں اور ڈیر کما کما کے گھر، کوٹھیاں، بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اچانک وہ بندہ کیا ہوتا ہے، رب کریم کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے لیے بلاوا آ جاتا ہے، اور پھر اس کی اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کو دڑا دڑ خرچ کرتا ہے، کھاتا پیتا عیاشی کرتا ہے، نہ اس کو ہوش ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ پڑھ لے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے باپ کے کوئی روزے رہتے ہوں گے، میرے باپ کا کوئی قرض رہتا ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، اپنے حال میں مست، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ جو بندہ کمانے والا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا حلال ہے حرام ہے کیا ہے، اب وہ اللہ جی کے پاس چلا گیا تو وہاں لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، ایک مال کام آئے گا کہ زندگی میں وہ مال ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ خرچ کرنے کی ہزار صورتیں، کسی غریب کو دے دیا، ضرورت مند کو دے دیا، مسجد مدرسے میں دے دیا، کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگا دیا، پانی نکلوا دیا، مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، بکس دے دی، کچھ کر دیا، کسی بھی صورت میں اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں، تعلق داری نہیں، دوستیاں نہیں کہ دوستی نبھانے کے لیے ہم پیسے دے دیں، کچھ کر دیں، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی مال دولت پیسے دیتے ہیں تو وہ بڑا سیو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا خرچ کر لیے دے دیے، جو خرچ کر لیے اپنی ذات پہ اس پہ بھی مطلب کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو ہم نے کھائے پیے، پیسے تھے تو کھائے پیے، ساتھ اگر غریبوں کا حق ادا کرتے رہے، حلال کمائی سے کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہم سیو کر کے جاتے ہیں نا اپنی اولادوں کے لیے، وہ پھر وہ جو وراثت بھی تقسیم نہیں کرتے، بیٹیوں کا حق بھی نہیں دیتے، وہ سارا کچھ، تو پھر ہمارا جو وہ مال جو ہمیں ہر میں بعض پرس کا ثواب بن جائے، کہاں سے کمایا تھا، کیوں کمایا تھا، کیسے اس کی زکوٰۃ دی تھی نہیں، اس کا حق ادا کیا تھا نہیں، تو یہی مال وہاں پر کیا ہوگا، کام بھی نہیں آئے گا، اور الٹا جو ہے وہاں پہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا، جہنم کے خدا نخواستہ جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بار اس مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے نا میری پیاری بہنوں، اتنا سکون زندگی میں ملتا ہے، ہزاروں آئے بندہ خرچ کرے، دیتا جائے، بے شک اپنے بچوں کو دے، ہسبینڈ کو دے، فیملی، کتنی گھر میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ عورتیں جو ہی کمانے لگتی ہیں، ابھی کمایا بھی نہیں، ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا، ابھی پے ہی نہیں آئی، ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رویہ چینج ہو جاتا ہے، میں کما رہی ہوں، میرے پیسے تمہیں دوں گی، میں ایسے کروں گی، میرے الگ ہے، میرے یہ کچھ کرتے کرتے گھر ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، اور پھر بچے جو ہے نا در بدر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آرام سے پھر جو ہے نا وہ پیسہ پکڑ کے رو رہی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جانی چاہیے، اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ یہ مال جو آخرت میں ہمیں نہیں بچا سکتا، جو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جو ہمارے وہاں کام نہیں آئے گا جہاں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے دنیا میں مال بہت کام آتا ہے، بہت زیادہ مال سے تعلقات ایسے بنتے ہیں، مال سے جو ہے نا رشتے بن جاتے ہیں، مال سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، مال کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، لیکن فائدہ نہیں ہے نا میری پیاری بہنیں، دنیا عارضی ہے، 70 سال، 80، 100، 120 بھی جی گے نا تو تب بھی یہ کتنا کام آئے گا، لیکن وہ جو لائف ہے نا کبھی نہ ختم ہونے والی، اس میں یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہتے ہیں مال جو ہے وہ ہاتھوں کی میل ہے، جیسے ہاتھ دھو کے میل اتر جاتی ہے نا، اس طرح سے یہ مال جو ہے نا وہ فوراً بس چلا جاتا ہے، نہ بھی آپ اچھی طریقے سے خرچ کرو تب بھی اس نے ختم ہونا ہی ہے، جو جتنا ٹینشن لے کے خرچ کرتے ہیں اتنے ہی وہ پھر اور پریشان رہتے ہیں، تو یہ تو کام نہیں آئے گی۔ دوسری چیز میری پیاری بہنوں، میں بھی اس میں ملوث ہوں، آپ بھی، ہم سارے، اولاد کی محبت حد سے زیادہ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے نا، ہم لوگ اولادوں کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ بس
ہمیں لگتا ہے کہ بس ان کا جینا مرنا ان کے ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی ہے، لیکن یہ اولاد کہیں ہماری کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے، یعنی جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہماری نماز قضا کرنے کا سبب نہ بن جائیں، ان کے ساتھ ناپاک ہو کے یا ان کے ساتھ مصروف ہو کے قرآن کی تلاوت سے، قرآن پاک پڑھنے سے ہم غافل نہ ہو جائیں، روزے نہ اپنے چھوڑ دیں، یا ان کے لیے کمانے کے لیے ہم حرام نہ کمانے لگ جائیں، اور اس اولاد کو ساری زندگی اولاد کے ساتھ کرتے رہو نا، پیرنٹس ساری زندگی، یعنی کہ مطلب کتنی بڑی چیز ہے کہ والدین اچھے ہوں یا برے ہوں، کہیں نہ کہیں والدین کے کریکٹر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ پتہ چل جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اچھی طرح انسان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے کیا کیا ہے، لیکن وہ بہت بعد میں وقت آتا ہے، وہ تب آتا ہے جب پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا دونوں نہ رہیں، پھر بندے کو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے، میرے والد نے، میری والدہ نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی میرے ساتھ کیا تھا، وہ ایسے کرتے تھے، وہ تو ایسے تھے، لیکن زندگی میں نہیں پتہ چلتا۔ تو انسان ساری زندگی والدین کرتے رہتے ہیں، کرتے کبھی کس چیز کی قربانی ہے، وہی والدین جو اپنی اولاد کو اتنا پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بڑے ہو کے ان کو اگر کبھی ضرورت پڑے اپنی اولاد کی نا، کوئی ایک بات پوچھنے کی ہو سکتا ہے، وہ ایک جملہ پوچھنے کے لیے ایک گھنٹہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کہ نہیں پوچھوں، بیٹی سے پوچھوں یا پوچھوں پتہ نہیں بتائے گی آگے سے ڈانٹ دے گی، ایسے بھی دیکھا ہے۔ ایسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا میری پیاری بہنوں، تو یہ جو اولاد اس کے لیے جب ہم گناہوں میں حد سے گزر جاتے ہیں نا، رب کو بھی بھول جاتے ہیں نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بڑی ہو کے یہ اولاد جتنی فرم بردار، جتنی اچھی اولاد ہو، بڑے ہو کے پھر اولاد جو ہے نا والدین کو ایسے جھڑکتی ہے، ایسے سمجھاتی ہے، ایسے ٹریٹ کرتی ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پتہ نہیں بالکل کس زمانے کے اٹھ کے آ گئے، بہت زیادہ مطلب بہت فرما بردار اولاد بھی ہونا، تو آپ کو یہ طعنہ ضرور دے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، وہ یہ نہیں سوچے گی کہ چلو اس کو نہیں آتا تو اس زمانے میں تھا، لیکن والدین ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں ہمارے بچے کم احساس کمتری کا نا شکار ہو جائیں، ہمارے بچے فیل نہ کر لیں کہ ہم کم ہیں، ہم کسی سے پیچھے ہیں، تعریفیں تعریفیں پوری زندگی جس اولاد کی تعریفیں کرتے ہوئے گزرتی ہے نا، وہ پھر آخر میں کہتی ہے تم ہو کیا، تم کون ہو، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیسے کیا ہے، تو بہرحال یہ بات ہے کہ یہ اولاد جو ہے نا، یہ بھی اللہ یہاں دنیا میں نہیں کام آتی، آخرت میں کیا کام آئے گی، لیکن کچھ اچھے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت کام آتے ہیں اپنی اولاد کے، اپنے والدین کے بہت کام آتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی، سچی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہی، اللہ پاک کا ہم روزانہ ایک میسج پڑھتے ہیں، اس میسج میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں یہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، یہ جب میدان حشر ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، رب کریم ہم سے پوچھ رہے ہوں گے اے بندے کیوں گناہ کیے تھے، کیوں نمازیں چھوڑی تھی، کیوں تلاوت چھوڑی تھی، کیوں روزے رکھ چھوڑے تھے، کیوں حرام کمایا تھا، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، کیوں جوڑ جوڑ کے اتنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، محلات بناتے تھے کہ میرے بچے بعد میں آرام کریں، تو ہوتا نا کہ وہاں پہ بچے آ جاتے آگے، نہیں میرے ابو نے یہ گھر میرے لیے بنایا تھا، مجھے آرام دینے کے لیے بنایا تھا، میرے سکون کے لیے بنایا تھا، میری امی نے میرے لیے نماز مجھے سلا رہی تھی، مجھے پیار کر رہی تھی، مجھے میرے کام کر رہی تھی، نماز نہیں پڑھی، اللہ آج ان کو معاف کر دے نا، میری امی ہے ان کو معاف کر دے، میرے ابو ہیں ان کو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے پہلے بتا دیا، اللہ تعالیٰ وہاں تو نہیں کوئی چیز لے کے آئیں گے، اللہ نے مجھے اور آپ کو آج بتا دیا ہے کہ اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی وہاں پہ، اولاد اچھا ٹھیک ہے، کچھ بچے کہیں گے کہ ہم لوگ تو بہت فرمانبردار ہیں، ہم اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے، اور ہم جو والدین نے نہیں کیا ہم پھر بھی کریں گے، ہم ان کو بہت زیادہ کریں گے، اپنا اجر کمائیں گے سب کچھ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اولاد کام آئے گی ہی نہیں، ہاں ایک صورت ہے، پھر ایک صورت آ گئی، وہ صورت بھی تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے نا، ایک صورت آ گئی، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دی، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، قرآن کا عالم بنا دیا، وہ الگ بات ہے کہ آج کل کے دیندار لوگوں نے دین کو اتنا بدنام کر دیا کہ لوگوں کو کسی کو سمجھاؤ تو سمجھا نہیں پاتے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو درس یعنی کہ مدرسے کے کورسز، ٹھیک ہے مدرسے کے کچھ ماحول شاید مشکل ہوتے ہوں گے یا پھر یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے ہوں گے سب کچھ، لیکن جو افادیت ہے نا علم کی وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، وہ میرے اور آپ کے کہنے سے کم نہیں ہو سکتی، تو کسی نے اپنی اولاد کو نا خوش قسمت ماں نے نا خوش قسمت باپ نے اپنی اولاد کو عالمہ عالم بنا دیا، پھر اللہ سے مانگے اور اس کی اولاد عالم عالمہ بعمل بھی ہوگے، سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے بعمل ہو جائے، تو بعمل عالمہ عالم بن گئے، ٹھیک ہے، تو اپنے والدین کے لیے وہاں بھی بچا لیں گے، وہاں بھی بچا لیں گے، اللہ پاک کہیں گے کہ اس کی اولاد اتنی نیک ہے، اس کی اولاد ہاں بغیر ضروری نہیں کہ عالم ہو کے ہی نیک ہو، عالم کے علاوہ بھی اگر اولاد نیک ہوئی نا، صالح ہوئی، وہ اللہ کے اپنے والدین کے نام کا صدقہ خیرات کرنے والی ہوئی، اپنے والدین کے
नाम की जो है ना वो पानी निकलवाने वाली और मसाजिद बनाने वाली और मदारिस बनाने वाली और बुक्स अल्लाह के रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं हमारे वालिदैन के लिए ये देना है, ये देना है, ये देना है। ऐसी औलाद हुई तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा-सा काम आ सकती है। वहाँ पे वो उनकी जो की हुई नेकियाँ होंगी ना, उनकी वज़ह से वालिदैन की दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। कोई नेकियां ये सोच के कर लिया करें कि हमारे पास और तो कुछ नहीं है ना, हम अपने वालिदैन के लिए पैसे देते हैं ना कुछ, ये औलाद है ना जो ये औलाद काम नहीं आएगी हमारी, हम भी उसी के पीछे पड़े हुए हैं, अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं करते। तो कम से कम कोई अच्छे काम, कोई तिलावत, कोई तस्बीहात, कोई नमाज, कोई रोजा, कोई सदकात, कोई जो है ना दीन का इल्म हासिल करना, कोई ऐसी चीजें करते रहें तो ये हम अपने वालिदैन के काम आ सकें। लेकिन एक सूरत बता दी मैंने आपको कि औलाद कैसे काम आ जाएगी। औलाइक अस्हाबुन नारी, काफिरों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़िरों की अल्लाह ताला ने स्पेशली इस आयत में बताया कि काफ़िरों को उनके माल और औलादें काम नहीं आएँगी। इसी वजह से जो मैंने वापस तखसीस भी कर दी थी कि ये माल की सूरतें हैं मुसलमानों के लिए कि काम आएँगी वहाँ पे। औलाद की सूरतें हैं वहाँ पे काम आने वाली, लेकिन कुछ सूरतों में नॉर्मल सूरतों में औलाद और माल काम नहीं आएगा। अगर हमने उसको ना सदका किया, ना खैरात किया, कुछ भी नहीं किया, माल जमा कर करके चले गए, फिर ये माल काम नहीं आएगा। इसी तरह औलादें पैदा की, पाली, पढ़ाई, उनको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफ़ेसर सब कुछ बना दिया, लेकिन दीन का उनको कुछ पता नहीं, अमल का कुछ पता नहीं और वो औलाद भी आगे बोल गई तो फिर काम नहीं आएगी। बहरहाल ओवरऑल जो आयत मुबारका है, हमने तो आयत के हिसाब से समझना होता है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो काफ़िर है ना, उनके माल और औलादें कुछ काम नहीं आएँगी, बेशक जैसे भी उनके कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उनकी औलाद अच्छी भी हो, उनकी औलाद चैरिटी करने वाली भी हो, उनकी औलाद या खुद वो माल देने वाले हों, सब कुछ करने वाले हों, फिर भी वो काम नहीं आएगी और ये लोग अस्हाबुन नार, साथी हैं आग के। फिर पूछे कोई अगर कि काफ़िर क्यों जहन्नम में जाएँगे? अल्लाह ने कहा है ना, अल्लाह ने कुरान करीम भरा हुआ अस्हाबुन नार, तो अल्लाह ने कुरान दावत दी, पहुँचाया है, नबी भेजे, किताबें भेजी, सब कुछ उनका ईमान लाना था ना। हाँ, हम लोगों के से भी साथ पूछो कि हमने तो किसी को नहीं समझाया ना, हम भी वो समझाने वाले बन जाएँ और नहीं तो फिर हम अपने जो है ना उनके लिए दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आज जो दुनिया में काफ़िर हैं, आइंदा आने वाले उनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। बहरहाल लेकिन नहीं, उनको हिदायत मिली, उन्होंने नहीं ईमान लाया, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक माफ़ करे, वो तो रहेंगे लेकिन हम भी अगर कहीं कुछ अरसे के लिए भी चले गए तो बड़ा मुश्किल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको इस प्यारे कलाम की बरकत से नेक बनने की और सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।